जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आप सब ने ये सुन लिया होगा, और जिसमें अदालत ने एक तरह का अपने तय उन्होंने मसला जो है वो सेटल कर दिया। जो पिछले कुछ 1.5-2 माह से लग रहा था कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने के मूड में नहीं थी, इलेक्शन कमिश्नर या यहाँ पे ये सूबाई गवर्नर जो थे वो डेट नहीं दे रहे थे, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने डेट देती थी और बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया था। एक उसके टकराव की क्लाइश तो खैर पिछले 1 साल से ये चल ही रहा था, हम देख रहे थे रोजाना की बुनियादों पर कोई ना कोई हुकूमत वर्सेस इमरान खान साहब, वो लड़ाई चल ही रही थी, रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इशू सामने आ रहे थे। लेकिन अब जाके अल्टीमेटली सारे फैसले जो हैं पॉलिटिशियन जो हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़के इनसे मरवा लें, वो लगता है दुनिया पूरी से लड़ने को तैयार है, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के हमारे ख्वाब में औकात हमारी ये है, हमारे सियासतदानों के रूलिंग एलीट की, कि बैठ कर बेसिक चीज़ों पर भी फैसले नहीं कर सकते। उसके लिए भी यहाँ पे आपकी देख लें 342 या 44 की पार्लियामेंट है, या उसको उसमें सेनेट मिला लें या सूबाई असम्बली मिला लें, 1100-1200 मेम्बरान हैं जो इलेक्टेड कहते हैं अपने आप को 22 करोड़ लोगों के। औकात ये है कि अपने फैसले जो हैं ये 5 वहाँ जजेस बैठ के इनका फैसला करते हैं, अदरवाइज इस कैपेसिटी नहीं है इनमें पॉलिटिकल फैसले करने की। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जिनके लिए आप अपनी जाने पता नहीं क्या कुछ देने को तैयार है रोजाना, जिनके लिए आप गाली गलौज लोगों से लड़ते भिड़ते हैं, अपनी कैपेसिटी के ये इश्यूज हैं कि 5 जजेस ने फैसला करेंगे तो फिर बैठ के ये 1100 लोग जो हैं आपके नुमाइंदे जो हैं जो पूरी 22 करोड़ के, वो फिर कहेंगे हाँ ठीक है, जब जजेस ने कह दिया तो हम ये मानने को तैयार नहीं है, हम ये मानने को तैयार हैं, अदरवाइज हम एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। सो ये एक उनका मैच्योरिटी का लेवल है जिससे जुडिशरी जो है हमेशा भागती है। वो कहते हैं कि इस तरह के जो फैसले आप हमसे कराते हैं तो एक साइड ये खुश होते हैं, दूसरी साइड हमारे पे तनकीद करते। आज भी वही कुछ हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक और चैलेंज है, कल वाला मेरे वीलॉग में से पहले भी ये मैंने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये उसके सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इस क्राइसिस को सेटल करेगी या उसके फैसले के नतीजे में कोई नया क्राइसिस जो है वो जन्म लेगा। अब 2 किस्म के क्राइसिस जो है ना वो चल रहे थे। एक तो बेहतर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, जब बेंच बना है तो उसमें आपने देखा कि बेंच जो है वो डीपली बल्कि शार्पली डिवाइडेड हमारे सामने नजर आया कि जो 9 मेंबर बेंच था और पहले दिन जो है जिस तरह की वो तनकीद सामने आई और बेंच के मेम्बरान ने 3 ने उन्होंने अपने ओपिनियन का इजहार किया, बल्कि उन्होंने इजहार किया कि आप कहें कि अपने 2 फेलो जजेस जो थे मुज़ाहिर नकवी साहब, इजाजुल हसन साहब, और साथ में किसी हद तक चीफ जस्टिस साहब भी हैं, उन पर उन्होंने सवालात रेज किए, बल्कि एक तरह की चार्जशीट की। उन्होंने यहाँ तक कहा मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कि जनाब ये इस बेंच में बैठे हैं, इनकी तो ऑडियो आ चुके हैं, इस पर कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस भी नहीं आया। सो क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप हो गया था। प्लस उन पर तनकीद आ रही थी कि इन्होंने अपने सीनियर जजेस जो हैं उनसे क्यों ये खौफजदा हैं, चीफ जस्टिस साहब क्यों जस्टिस तारिक को या जस्टिस काजी फैजी साहब उस बेंच में क्यों नहीं सब बनाते, क्या खौफ है, ये क्वेश्चन हो रहे थे उनके अपने फेलो जजेस ने किए। आप और मेरी तो मजाल नहीं है, जरूरत नहीं हम कर सके, फिर हुकूमत ने भी खैर उस पर किए। अब उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में हमने देखा बेंच में जो भी उसमें क्वेश्चन आए उन्होंने उसकी तादाद जो है 5 कर दी। वो ये कह रहे थे जनाब बेंच को बड़ा किया जाए, 9 की बजाय 11, 13, 15 किया जाए, उन्होंने 9 की बजाय 5 कर दिया उन्होंने बेंच को। सो वो जो उसमें 2-3 दिन प्रोसीडिंग होती रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी उस पर खासी बम्बार्डमेंट आई। इमरान खान साहब का अपना एक नरेटिव है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वही कहा जनाब डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये तो खैर पिछले 75 साल से हम सुन रहे हैं कि हर मूवमेंट जो डिफाइनिंग होते हैं और उसके बाद हम किसी ना किसी डीप उसमें जाकर गिरते हैं कि वो डिफाइनिंग मूवमेंट्स जो हैं वो कभी कोई हमें आगे लेकर जाते नहीं है। और वही आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी खबर है, दे शुड बी हैप्पी कि जो खान साहब पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे, या ये दिसंबर से उनकी एफर्ट्स थी, आर्मी चीफ जब वो नहीं लगवा सके, मर्जी का इलेक्शन नहीं करवा सके, तो नेक्स्ट स्टेप के तौर पर उन्होंने कहा पंजाब को हम वो करेंगे उसको तोड़ के, और केपी में हम दोबारा इलेक्शन करवा के इनसे पहले आ जाएंगे, अगला इलेक्शन अक्टूबर वाला जो है हम आराम से जीत जाएंगे। जिस बात में वजन भी है, अगरचे उस पर तनकीद भी हो रही थी, जैसे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा बात की है इस पर। सो आज खान साहब को तो लगता है कि उनकी विक्ट्री होगी, और जो उनके एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन थी वही कुछ हुआ है कि सदर पाकिस्तान को राइट दिया गया है कि वो डेट को वो फाइनलाइज करें। केपी में गवर्नर को कहा गया कि आप वहाँ पे डेट दें। केपी इतना मैटर नहीं करता, मैंने पहले भी कहा ये आपके लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है, खान साहब के लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है। केपी का उनको पता है कि इलेक्शन वो जीत भी जाएंगे, सीटें भी वहाँ पे नेशनल असम्बली की इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिसके लिए वो परेशान हो। वो तो पंजाब है, एमएनए का इलेक्शन जो कल को होना है 142 और 43 के करीब जो वहाँ पर वो सीट्स हैं। सो मेन फोकस उनका यही था। स्ट्रेटजिकली खान साहब वाज राइट, आई मस्ट से। पॉलिटिकली तौर पर उनकी जो सोच थी, या जिसने भी उनको मशवरा दिया था कि पंजाब में क्राइसिस पैदा करें, पंजाब असम्बली को तोड़ें, वक्ती तौर पर अगर मुश्किलात आती भी हैं इनको फेस करें, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इसमें बेनिफिट है कि आप इस वक्त माहौल बना हुआ है, कौम जो है इस वक्त अजीम बनने के लिए तैयार है। और वो जो पिछले 3-4 साल थे उस्मान बुज़दार साहब के थे,
ان کی مطلب دیگر نلائکیز کے تھے، کرپشن کے تھے، وہ ان کی ٹیکے والی کہانی آپ نے سن لی تھی، مسٹر ٹیکے جو تھے جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خواجہ آصف کو بتایا جناب ایک بیٹی کی شادی پہ 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر سکے تھے اسلامی پہ. دوسری کا انہوں نے کہا پچھلی دفعہ 1 ارب اور 20 کروڑ روپے میں نے اگر اسلامی ملی تھی. 2 ارب روپے تو ایک ان کا مطلب جو ایک ان کا بڑا قریبی تھا عثمان بزدار صاحب کا، وہ اکٹھا کر گئے تھے. پھر اگوگی پہ الزامات لگ رہے تھے، پھر اس پہ منیکس پہ، گجروں پہ، پھر ایک لمبی لسٹ تھی کہ وہاں اتوار بازار لگا ہوا تھا وہاں پہ، وہ تو ساروں کو پتہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک دستی صاحب کے اس میں سے گھر میں سے کروڑوں روپے کیش ان کے گھر سے برآمد ہو، ایک ایم پی اے کے گھر سے ہو رہے. سو یہ ہم وارداتیں تو دیکھ رہے تھے، لیکن لوگ پھر بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں ان سے بیٹر چوائس ہیں کہ یہ جو موجودہ لاٹ جن کو وہ لے کر آئے ہیں. لوگوں کا ایک ہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک چانس ملے، دوبارہ چانس دیں، ان کو ایک اور چانس ملنا چاہیے. انہوں نے 30 سال انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لوٹ مار کی ہے، جدادیں بنائی ہیں. تو خان صاحب کے اگر ان قریبی یاروں دوستوں نے یا ان کے ATMs نے کوئی پیسہ بنا بھی لیا ہے تو قوم کا خیال ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں. حالانکہ میرا بھی یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے 1990-93 میں تو ان پہ بھی کوئی بہت بڑے کرپشن کے الزامات اس وقت نہیں تھے. ان پہ یہ الزامات لگتے تھے دیکھیں جی خاندانی ہے، انہوں نے کوئی اپنی انڈسٹری کے لیے انہوں نے لون لیے، بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، واپس نہیں لیے ہوئے، ان پہ یہ الزامات لگتے تھے. اس طرح میسو کرپشن کے نہیں تھے. ایون دوسری حکومت بھی دیکھیں تو انہوں نے اس وقت ان پہ کرپشن کے اتنے بڑے الزامات نہیں تھے نواز شریف صاحب یا فیملی پہ. یہی تھا یہ بینکوں سے پیسہ لے آئے، قرضہ لیتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے ذریعے اپنے بزنس کو فائدے دیتے ہیں. سو موسٹلی اٹ واز کنسنٹریٹڈ آن بزنس. بلکہ وہ مظلوم بنے ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جناب بھٹو صاحب نے ہماری انڈسٹری جو ہے نیشنلائز کر رہی تھی. یہ اصل جو ان کے دھماکے جو تھے وہ میگا اسکیمز ہے پاناما میں، وہ تو تیسری ٹرمز میں آئے تھے. سو اس مقابلے میں خان صاحب کی اگر پہلی ٹرم دیکھیں تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، اور جس پہ ان کا جو امیج تھا اس کو خاصا اس کو یہ آگے دھچکا لگا ہے. بہت سارے ان کے قریبی لوگوں پہ بڑے سنگین اور سیریس الزامات ہیں. خان صاحب اپنے اوپر بڑے ان پہ سنگین الزامات ہیں، لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا پاکستانی عوام ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ بہتر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے ہینڈل کریں گے، کیسے اب آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں. 2-3 طریقے ہیں عمران خان صاحب کو مینج کرنے کے، کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکلی طور پر وہ ان سے مینج نہیں ہو رہے. وہ الیکشن جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ خان صاحب نے جیتے ہیں. ابھی کرزما بھی ہے، لوگ جیسے میں نے کہا ان کو پھر پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی نہ مانے سپریم کورٹ کی ڈیفینس میں جائیں کہ خان صاحب کو یہ بھی تو ہے نا روکنے کے رستے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ان کو روکنا ہے. جس کا وہ کہہ بھی رہے ہیں، تارڑ صاحب نے کہا جناب کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پٹیشن ریجیکٹ ہوگی، جس پہ ایک اور کنٹروورسی شروع ہوگی. جناب ان ججز کو آپ شامل نہیں کر سکتے جنہوں نے کیس کو سنا نہیں ہے. جو 2 ججز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا تھا، تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا. تو لیکن کیونکہ وہ بیٹھے نہیں تھے بینچ میں، سو یو کانٹ سے کہ ان کی رائے بھی ہونی چاہیے. سو اب آپ اس کو کیسے روکیں گے خان صاحب کو؟ کیا الیکشن نہیں کروائیں گے؟ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کریں گے؟ کچھ اس کا مردم شماری کے آپ ایکسکیوزز ڈھونڈیں گے، یا فوج جو ہے وہ بندے نہیں دے رہی لہٰذا وہ کہیں گے، یا یہ حکومت فنڈز نہیں دے رہی الیکشن کمشنر کہے گا وہ آپ اس کو ایشو بنائیں گے، یا عدالتوں سے آروز نہیں مل رہے، یا آپ کہیں گے آپ 30 بلین روپیز کا خرچ ابھی کرا رہے ہیں، ایک ہی دفعہ کرائیں گے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت. یہ اس طرح کے بہانے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں اور خان صاحب کو مقابلہ کریں اور ان کو کمپیٹ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا نیریٹو ہے اور آپ خان صاحب کی یہ ساری کرپشن کی یا ان کی فیملی کے ریلیٹڈ لوگوں کی سٹوری سناتے ہیں، عوام کو جائیں بتائیں. اگر عوام کنونس ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کو آنا جائیں. یہ جمہوریت ہے، یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے، آپ کو اس کو کرنا چاہیے. اب تیسرا یہ ہے جو اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ایک بہت بڑا ایک میرا خیال ہے وہ بن چکا ہے، ایک نائٹ میئر ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے اس وقت حق میں نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب نے جب پرائم منسٹر تھے، ناٹ ایز اے اپوزیشن لیڈر، پرائم منسٹر کے طور پر جو انہوں نے دھواں دار خوفناک تقریریں کی ہیں امریکنز کے خلاف کی ہیں، انہوں نے یورپین یونین کے خلاف کی ہیں، پھر سعودیز ان سے خوش نہیں ہیں، قطر، اس کے بعد UAE، چائنا، برٹن، جو مین پاورز ہیں بڑے بڑے بگ جو پاکستان کے لیے مطلب امپورٹنٹ یہ ممالک ہیں، وہ اس بات کو اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب پاور میں آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شاید کوآپریشن نہ کریں. اس پہ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل جی ہم کوئی نہیں ہوتے. پھر آپ جائیں اپنے معاملات خود دیکھیں، نہ پھر آپ ہم سے کوئی ٹریڈ کی امید رکھیں، نہ کنسیشن کی امید رکھیں، نہ ویپنس کی رکھیں، نہ کوئی ہمیں کوئی ٹیکس ریلیف، یا انڈیا کے ساتھ کل کو آپ کو مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ہم سے نہ توقع رکھیے گا، نہ کوئی ڈالر ریلیف ملے گا، نہ پیٹرول ہم کو آپ کو ڈیفر بیسس سے پیمنٹ کریں گے. پھر اپنی خود مختاری کے ساتھ آپ رہیں. یہ ان کا مطلب میں آپ کو ہو سکتا ہے روڈ لہجے میں بتا رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی یہی چیز ہے. سو اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے کہ خان صاحب واپس آتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہم پھر ایسولیشن میں چلے جائیں گے. اگرچہ خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا لیکن لیٹ ہوا کہ اب وہ برج جو ہے نا
گیپ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکن امبیسڈر سے ہوئی ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید امریکن کے ساتھ ان کی صلح صفائی وہ بڑی ایڈوانس اسٹیج تک چلی گئی. انہوں نے امریکنس کو ایشورنسز کروائے جناب کہ وہی والی بات غلطی ہوگی, ہم آئندہ نہیں کریں گے, اس طرح کے بیانات اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے اور بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. بلکہ فواد چوہدری صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ امریکہ بہت بڑی پاور ہے, ہم ان کے ساتھ اس پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ میں برابری کے تعلقات بھی چاہتے ہیں. دیٹس اندر ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم مطلب بھیک بھی مانگتے ہیں, امداد بھی مانگتے ہیں, فیور بھی مانگتے ہیں, لیکن ساتھ میں تعلقات بھی ہم اس کو برابری پہ چاہتے ہیں. بہرحال اینی وے خان صاحب اس معاملے میں انہوں نے بڑی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکنس کو انہوں نے راضی کیا, لیکن سعودیز کو بھی راضی کرنا باقی ہے, پھر EU کو کرنا باقی ہے, برٹن ہے, چائنا ہے. خیر لیٹس ہوپ کہ خان صاحب ان تمام کو راضی کر لیتے ہیں. سو ان کو لے کر آئیں. آپ کو ان کو اگر ان کا کرشمہ ختم کرنا ہے خان صاحب کا, جیسے ہوا تھا مطلب لاسٹ ایئر یہ فروری تک ان کا کرشمہ ختم ہو چکا تھا. اگر مجھ سے پوچھیں کہ ان کے لوگ تو اس میں آنے کو تیار ہی نہیں تھے, ٹی وی شوز میں آنے کو تیار نہیں تھے, ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. خان صاحب بہت ان پاپولر تھے پبلک میں, کہ ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے لوگوں کو خان صاحب سے زیادہ جو آیا, جو ریپلیسمنٹ کی گئی ہے, باپ بیٹے مطلب باپ وزیر اعظم بن گیا, بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا, زرداری صاحب آ گئے, بچے آ گئے, وہی سارا گروپ, وہی لوگ جن کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا تھا. سو ریپلیسمنٹ میں پرابلم ہوا ہے لوگوں کو. انہیں لگا نہیں یار خان تو ان سے بہتر ہے, اگر یہی لوگ لانے تھے منی لانڈرنگ والے, فراڈ والے, ٹیکس والے, چوری ڈاکے والے, تو پھر خان صاحب ٹھیک ہے جی, تھوڑے چورے ڈاکے کیے ہیں, ان کے گینگ نے جتنے بھی ان کے تھے کر لیے, خیر ہے یہ ان سے بہتر ہے. سو وہ جو کمپیریزن میں تھا خان صاحب کو ایج ملا ہے. ابھی بھی ان کو پولیٹیکلی طور پر اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ان کو الیکشن کروا کے پاور میں لانا پڑے گا. پھر خان صاحب کو کہیں جائیں جناب آپ امریکن سے بھی ڈیل کریں, سعودی سے بھی کریں, EU سے بھی کریں, برٹن سے بھی کریں, چائنا سے بھی کریں, اور قوم کو عظیم بھی بنائیں. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے پولیٹیشین کو ختم کرنے کا, وہ پولیٹیکلی طور پر کیا جا سکتا ہے. آپ کو یہ رسک لینا پڑے گا, خان کو دوبارہ آپ کو وہ دینی پڑے گی لوگوں کے لیے. وہ جو انہوں نے وعدے اور بڑے بڑے انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, انہیں کہیں جی آئیں ڈلیور کریں, دوبارہ عثمان بزدار صاحب کو لے آئیں, پھر آپ ٹیکے کو لے آئیں, پھر فرح گوگی صاحب آ جائیں, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اب ناراض ہو جائیں. خان صاحب ابھی بھی ٹیم اتنی بڑی کوئی ان کے پاس نہیں ہے جو ڈلیور کر سکے گی, اس کرائسس کو مینیج کر سکے گی. ہم بڑے اگر ذاتی طور پر ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں جو وزیر ہیں, 2-3 چھوڑ کے, کوئی اتنی بڑی ٹیم ابھی بھی نہیں ہے ان کے پاس. سو ان کو بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. اس قوم کی جو ایکسپیکٹیشن انہوں نے جس لیول پر وہ لے کر گئے ہیں, ہو سکتا ہے خان صاحب ڈلیور کریں, لکی بندے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ اس میں مشکل میں ہے کہ خان صاحب کا راستہ کیسے روکا جائے. حکومت کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, عمران خان صاحب کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ, یہ زندگی اور موت کے اس وقت ایشوز بنے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے حکمران جماعت کو کہ اگر خان صاحب دوبارہ آتے ہیں تو سب لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں رکھنے, اور بہت سارے انہوں نے ان کا حشر نشر کر کے دینا. یہ بھی پتہ ہے زرداری صاحب کو اور شہباز اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو, سو وہ ہر قیمت پر روکنے کی کوشش کریں گے. خان صاحب کو پتہ ہے اگر میں فوری طور پر نہیں آتا اس سال پاور میں, تو ان پہ اتنے کیسز بن چکے ہیں, ان کے ساتھیوں پہ بن چکے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن کی کلازز ان کے سر پہ کھڑی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر میں اب نہیں کر سکتا پاور میں آیا اور یہ وزیر اعظم بن کے میں نے چیزیں ریورس نہ کی, تو میں پھر پالیٹکس میں نہیں رہ سکتا. سو دونوں سائڈ جو ہیں اس وقت بہت بڑے بگ چیلنجز ہیں ان کے لیے. اس کے لیے زندگی موت کے مسئلے ہیں جیسے میں نے کہا, اس لیے جو اس سر دھڑ کی بازی لگائیں گے دونوں سائڈ سے لگائی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کو اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے, نہیں ہوتا, نیا کرائسس آتا ہے, کوئی نئے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. لیٹس سی, دیکھتے ہیں.